مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے، ساتھ میں بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی، بولو نا مصطفیٰ کا دامن. محبت کریں گے نا ہمارے نبی سے. یہ تیسری بات پہ میں جا رہا ہوں نا، اگر آپ سن لو گے تو آپ کو بہت بڑی بات مل جائے گی. ایک رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا. بولو صلی اللہ. ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ حافظ نہیں بولتے جاؤ نا. اور بیٹا شاہ نواز کب تک بولنا ہے؟ چلو ہاں تیرے کو کہاں بولنا ہے؟ یہاں میرے کو چائے نہیں ملی. وہ حسین بھائی بہت ٹینشن میں ہوگا بیٹا ہے، اس سے زیادہ تو ٹینشن میں. تو نے تو یہ میں اس کا چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا کنجوس آدمی ہے. مولانا ویسے بھی کنجوسی ہوتے. ایک مولانا کو کسی نے پوچھا تمہارے جیسا ہوگا، کسی نے پوچھا مولانا آپ کا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر نہیں معلوم، مسجد کے سامنے. مولانا وہ مسجد کا ہے. لے بھائی میرے گھر کے سامنے. وہ پوچھنے والا بڑا ہوشیار تھا، دونوں کہاں ہیں؟ یہ نہیں معلوم، آمنے سامنے. ویسا میرا حل کیا یار. بولو نا ایک مرتبہ رات کو، وہ ٹائم نہیں معلوم لیکن ہوگا جو بھی ٹائم ہوگا، اندھیرا چھایا ہوا مدینہ منورہ میں. ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایسے دروازہ کھولا. کچھ کام ہوگا، ہمارے نبی نے دروازہ کھولا. رات کا سناٹا چھایا ہوا. ایک صحابی سامنے کھڑے، نام یاد رکھنا، ان کا نام ہے ربیعہ. ساتھ میں بولو ربیعہ. ان کا نام ہے رابعہ، عورتوں کا نام ہے، ان کا نام ربیعہ. 20-22 سال کے جوان، لیکن غریب، کیونکہ وہ جنگل میں جا کے لکڑے کاٹنے کا، مدینے کے بازار میں بیچنے کا. یہاں کپڑا شروع ہوتا ہے، یہاں کپڑا ختم ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ کھولا تو وہ سامنے. اچھا آپ بھی بتاؤ، اگر آپ رات کو دروازہ کھولو اور کوئی سامنے کھڑا ہو، آپ کو آبجیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پولیس اسٹیشن تک رپورٹ جائے گی. تو ہمارے نبی نے بھی پوچھا ماں بالو کا یا ربیعہ. ہمارے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ رات کو دروازہ کھولا تم سامنے، کیا کچھ پرابلم ہے؟ اور ربیعہ رونے لگے. اللہ کے رسول آج رات تھوڑی بات ہے، کتنی راتوں سے کھڑا ہوں، ہر رات کو کھڑا رہتا ہوں. ہمارے نبی نے پوچھا لیکن میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے رہتے ہو؟ حضرت ربیعہ نے کہا میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا، میں آواز بھی نہیں کرتا، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہوں. اس لیے کھڑا رہتا ہوں دن بھر صحابہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، رات کو اگر آپ کو کسی کی خدمت چاہیے آپ دروازہ کھولو، میرے مصطفیٰ کو پریشان نہ ہونا پڑے، سامنے ربیعہ مل جائے گا. میں خدمت، میں نوکر، میں آپ کا غلام. آپ کو دن بھر تو سارے صاحب آپ کی خدمت کرتے ہیں، ارے رات کو اچانک آپ کو کوئی کام پڑا، آپ دروازہ کھول کے پریشان ہو، میں سب گوارا کروں، میرا مصطفیٰ کو تکلیف ہو یہ مجھے گوارا نہیں. میں اللہ کے رسول یہی کھڑا رہوں گا، آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا. جب بھی کوئی کام ہو مجھے کہہ دینا، میں آپ کا کام مکمل کروں گا. اور میرے پیاروں پھر ایسا ہو گیا کہ جب ہمارے نبی رات کو دروازہ کھولے، بولو سامنے، پورا مجمع بولے نا سامنے. اور کبھی کبھی ہمارے نبی کام بھی دے دے کہ ربیعہ جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ، یا کبھی کہے کہ فلاں کو پیغام دے دو، یا کبھی کہے جاؤ نہر پہ جاؤ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ. حضرت ربیعہ جب کام کرنے کے لیے جاوے نا اتنے خوش ہوئے، ساتھ میں کہتے جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اللہ تیرا احسان ہے. ارے صحابہ تہجد پڑھتے ہوں گے، میں نبی کی چوکھٹ پر نبی کی خدمت کر رہا ہوں. ایک رات بڑا عجیب معاملہ ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، سامنے کون؟ بولو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20-22 سال کے جوان کھڑے. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ ادھر آیا گیا سامنے آ گئے. اور کیا پوچھتے مانو؟ کوئی کام؟ اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں آؤ. میرے پیاروں کہاں ہم وہ صحابہ کی حقیقت کو پہنچے. منع کیا نہیں آؤں گا، آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا. ہمارے نبی نے کہا میرے گھر میں نہیں آؤں گے، میں تم کو گھر میں بلا رہا ہوں، نہیں آؤں گے گھر میں. اللہ کے رسول میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میرا پورا بدن پسینے والا ہے، میرا کپڑا میلا ہے. اللہ کے رسول میں جنگلوں میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، اپنے کندھے پر اٹھاتا ہوں، بازار میں بیچتا ہوں. آپ کا گھر پاکیزہ گھر ہے، بولو سبحان اللہ. آپ کا گھر وہی والا گھر ہے، بولو سبحان اللہ. آپ کے گھر میں جبرائیل آتے ہیں، آپ کے گھر میں فرشتے آتے ہیں. میں پسینے والا
بدبو اللہ کے رسول کام کروں گا جو کام دیں گے وہ کروں گا لیکن گھر میں آنے کی ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے آؤ گھر میں جب حکم ہوا کہا اللہ کے رسول کوئی بڑا کام تو نہیں نا میں آؤں گا آپ نے حکم دیا آؤں گا اللہ کے رسول نے جب اندر بلایا کھانا بچھا ہوا تھا کہا ربیہ میں اور تم دونوں ساتھ میں کھانا کھائیں گے بولو اچھا اور اتنے بڑے کے سامنے کھانا بہت عجیب معاملہ ہوتا ہے حضرت ربیہ نے کچھ لقمے کھائے اللہ کے رسول ہو گئے پیٹ بھر گیا حالانکہ بیچارے بھوکے ہوں گے اللہ کے ہمارے نبی نے کہا کھاؤ تمہارا پیٹ بھرا نہیں ہے کھاؤ کھائے کھائے پھر بار بار کہے اللہ کے رسول میں جاؤں اللہ کے رسول باہر کھڑا رہوں گا ایک گھر میں بہت بدبو والا اللہ کے رسول بہت پسینے والا نہیں ہمارے نبی نے کھانے کے بعد کہا وضو کرو وہاں پانی رکھا ہوا ہے حضرت ربیہ نے وضو کیا کہا اللہ کے رسول اب کیا کرنا کہا میں تہجد کی نماز پڑھوں گا لیکن آج رات ایسے نماز ہوگی میں امام بنوں گا تم میرے مقتدی بنو گے بولو سبحان اللہ کون سی نماز میں حضرت ربیہ جو سوچ کے روئے کہ سارے صحابہ ہمارے نبی کے پیچھے فجر پڑھی ظہر پڑھی عصر پڑھی مغرب پڑھی عشاء پڑھی وتر پڑھی ارے صحابہ نے ہمارے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھی عیدین کی نماز پڑھی ارے سارے صحابہ نے ہمارے نبی کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی حضرت ربیہ کہے اللہ میں اکیلا جو آج نبی کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھنے والا سچ بتاؤ وہ تہجد کی نماز کا لمحہ کیسا ہوگا یہ ہم حضور آباد والے کبھی اگر تہجد کی پریکٹس عادت ہو جائے نا تو کبھی کبھی ایسا دعا میں دل لگتا ہے کیسا لگتا ہے میں بات کرتا ہی رہوں کس کے ساتھ جب ہمارا ایسا حال ہے تو ہمارے نبی کی تہجد کا کیا عالم ہوگا بولو سبحان اللہ اور اللہ خود ہمارے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ آپ کو تہجد پڑھنا ہے بولو آپ کو تہجد ہے تم پڑھو نا اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا او زد علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کملی والے میرے مصطفیٰ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں اب جب اللہ کا حکم ہوگا اور ہمارے نبی نے تہجد کی نماز شروع کی اور ربیہ یوں کیونکہ ایک مقتدی ہو تو کہاں کھڑا رہے دائیں طرف ہمارے نبی آئے اور نماز میں ہمارے نبی کا رونا اور ربیہ کا رونا اور ربیہ تو اس لئے روئے کہ اللہ میرا یہ نصیبہ یہ غریب کا یہ لکڑے کاٹنے والے کا یہ جنگلوں کے گھومنے والے کا یہ پسینے والے کا یہ نصیبہ کہ کسی صحابی کو وہ مقدر نہ ملا جو ربیہ کو ملا کہ نبی کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھنے کا اچھا نماز ہوتی گئی آخر میں ہمارے نبی نے سلام پھیر دیا تہجد کی نماز مکمل ہو گئی کون تھے بولو بازو میں کون تھے پھر بولو کون تھے ہمارے نبی نے فرمایا آگے آؤ ادھر آؤ مطلب یہاں بیٹھے تھے یہاں بلایا اب آمنے سامنے ہو گئے ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تو رو رہے تھے جوان تھے ہمارے نبی بھی رو رہے تھے ہمارے نبی نے کیا فرمایا اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے بولو سبحان اللہ مانگ آج مانگ کیا مانگتا ہے حضرت ربیہ ایک دم تعجب سے دیکھنے لگے ارے ہمارے نبی نے فرمایا مانگ لے تہجد کا وقت ہے اللہ کا حکم ہے اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ربیہ کو پوچھو کیا مانگتا ہے اللہ نے تمہارا نام لے کر پوچھا ربیہ کو پوچھو کیا مانگتا ہے درمیان میں مصطفیٰ ہے آسمانوں پر اللہ ہے اور مانگو زمین پر مانگو کیا مانگتے ہو جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا میرے پیارو ربیہ نے کیا جواب دیا معلوم ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیے کیونکہ میں یہاں کوئی دنیا کے واسطے نہیں آتا پیسوں کے واسطے نہیں آتا زمین کے واسطے مجھے کچھ نہیں چاہیے ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ ایسا نہ کرو مانگو جو مانگنا ہے مانگو حضور آباد والے ہم ہوتے تو آج پوری حیدرآباد اپنی ہوتی کوئی زمین کا ٹکڑا نکلنے نہیں جاتا ہمارے نبی نے اتنے پیار سے کہا ربیہ بہت قربانی کا وقت ہے تہجد کا وقت ہے مانگو نا کیا مانگتے ہو نہیں کیا وہ صحابہ ہوں گے
کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں. تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ وقت نکل جائے گا, مانگ لو کیا مانگتے ہو. تو حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے رسول مانگنا ضروری ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں مانگو کیا مانگتے ہو. اے پورا حضور بات سننا. حضرت ربیہ نے اپنا کانپتا ہاتھ ایسے آگے بڑھایا, پھر آگے بڑھایا, ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ پہ رکھا, اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے محمد چاہیے, مجھے آپ چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, دنیا کی زمین دولت کچھ نہیں, مجھے آپ چاہیے. جیسے دنیا میں آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا, آپ جنت میں جاؤ, مجھے بھی ساتھ میں لے کر چلے جانا. ہمارے نبی نے رونا اور اس کو جو اپنے سے لپٹا, اور ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تم نے مجھے مانگ لیا. کہا اللہ کے رسول آپ نہیں کہا مانگو, تو میں نے آپ کو مانگ لیا. ہمارے نبی دیکھو, ہمارے نبی کا ہم پر احسان سنو. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تم اکیلے نہیں, قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی مجھے مانگے گا میں مل جاؤں گا. بولو سبحان اللہ.